پاکستان میں ہم جب بھی حکومتیں آتی ہیں، لیڈرز آتے ہیں، وہ خود انحصاری کی بات کرتے ہیں، سیلف ریلائنس کی بات کرتے ہیں، اپنے پاؤں پہ کھڑے ہونے کی بات کرتے ہیں، لیکن بدقسمتی سے یہ سارا کا سارا نیریٹو کبھی بھی پالیسیز کی شکل میں اور پروجیکٹس کی شکل میں اور ترقی کی شکل میں امپلیمنٹ نہیں ہو پاتا پاکستان میں. اسی وجہ سے پاکستان کی فارن پالیسی ہمیشہ ہی بہت آسانی کے ساتھ کسی نہ کسی دوست ملک کے حوالے سے، کسی نہ کسی جو ہمارے اتحادی ممالک ہیں ان کے حوالے سے یرغمال بنتی رہتی ہے. اور اس بار ہم نے ایک بار پھر دیکھا کہ پاکستان کی فارن پالیسی پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات کے ہاتھوں یرغمال بن گئی، اور عمران خان صاحب اور ان کی کابینہ کا کوئی ممبر اور حکومت کی طرف سے کوئی بھی ڈیلیگیشن ملائیشیا کے سمٹ میں نہیں شرکت کر سکا. مہاتیر محمد صاحب کی طرف سے اور طیب اردگان کی طرف سے جو بیانات سامنے آئے وہ کافی تشویشناک ہیں. کسی اور ملک کو یہ کہنا پڑے پاکستان کے بارے میں کہ پاکستان کی حکومت نے، پاکستان کی ریاست نے کسی تیسرے ملک کے دباؤ کی وجہ سے ایک سمٹ میں شرکت سے جو ہے وہ ریگریٹ کیا ہے، وہ نہیں کر پائے شرکت، تو یہ پاکستان کی خارجہ پالیسی کی بہت بڑی ناکامی ہے. اور میں حیران ہوں ان لوگوں پر جو اس سارے سلسلے کو ڈیفینڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. چاہے یہ 40 لاکھ ان لوگوں کی بات ہے جن کے پاس ملازمت ہے سعودی عرب میں، چاہے یہ ان اربوں ڈالرز کی بات ہے جو سعودی عرب نے ہمیں بیل آؤٹ پیکیجز کے طور پہ دیے ہوئے اور ہمارے بینکس میں رکھوائے ہوئے ہیں. کسی بھی طرح سے جسٹیفائی نہیں ہے ایک ملک کا پاکستان کی ریاست کو، پاکستان کی حکومت کو، پاکستان کے پرائم منسٹر کو ڈکٹیٹ کرنا، پریشرائز کرنا کہ وہ اپنے دیگر جو ممالک ہیں اور دیگر دوست ہیں ان کے ساتھ اپنے تعلقات کے لیے ڈکٹیشن لے. یہ کسی بھی قیمت پر نہ ہی قبول کیا جا سکتا ہے، نہ یہ قبول ہے، اور نہ ہی اس سے پاکستان کی خارجہ پالیسی پہ اور پاکستان کی اس خطے میں جو اس کا کردار ہو سکتا ہے اس حوالے سے یہ کوئی نیک شگون ہے پاکستان کے لیے. اور پاکستان کی حکومت کو اس وقت یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ کیسے اس صورتحال سے ہم نے باہر نکلنا ہے، کیسے ہم نے اپنی جان چھڑانی ہے تاکہ یہ جو دوست ہیں، یہ ضرورت کے وقت ہم پہ احسان کرنے والے فرینڈز ان نیڈ ہیں، ان کے ہاتھوں اگر ہم اسی طرح سے بلیک میل ہوتے رہیں گے، پریشرائز ہوتے رہیں گے، یرغمال بنتے رہیں گے، تو پھر پاکستان جو ہے وہ کبھی بھی بہت غیر جانبدار ہو کے اور آزادانہ اپنے فیصلے اور خارجہ پالیسی سے متعلقہ اپنے فیصلے نہیں کر پائے گا. تو میرا خیال ہے کہ عمران خان صاحب کے ایڈوائزرز اور فارن پالیسی پہ جتنے بھی اس وقت ایکسپرٹ حکومت کے ساتھ کام کر رہے ہیں وہ یقیناً سوچیں گے کہ چلیے اس سمٹ کے بعد تو جو ڈیمیج ہوا وہ تو شاید حکومت کنٹرول کر لے گی، لیکن لانگر رن میں پاکستان کو کیسے اپنے انٹرسٹ کو سیکیور کرنا ہے اور کیسے اپنی دوستیاں ایسے استوار کرنی ہے کہ ایک دوست کی وجہ سے دوسرے دوستوں کو ناراض نہ کرنا پڑے.